فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کئی خطبات سے عقیدہ توحید کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ جاری. بیان ہوا کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. وہی مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے. بس وہی مختار کل ہے اور وہی عالم الغیب ہے. ہماری مالی عبادت، قربانی، زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ اور نذر و نیاز کے لائق بھی وہی، اور یہ اسی کے لیے خاص ہے. اس کے بغیر اس کی مخلوق جو ہے ان سے کوئی بھی ہمارا معبود نہیں، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی عبادت کے لائق. جو لوگ اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی کو پکارتے، ان کی پکار شرک ہے، اور وہ اس کی پکار سے غافل. دنیا میں اس کی پکار سنتے نہیں، اور قیامت والے دن ان کی پکار کا وہ انکار کرے. یہ تمام موضوعات بیان کرتے کرتے یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جن مردوں کی پکار کی جاتی ہے وہ تمہاری دعا اور پکار سنتے ہی. جب وہ زندہ تھے تو مشکل کشا نہ تھے، اور نہ ہی وہ حاجت روا تھے، اور نہ ہی وہ مختار کل تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ ان چیزوں کے مالک بن جائیں جن کے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مالک نہیں؟ جب وہ زندہ تھے تو دور سے نہیں سنتے تھے اور نیند میں نہیں سنتے تھے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہر کی پکار اور ہر وقت وہ سنے؟ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے. اس عقیدے کے جو باطل یہ عقیدہ ہے، اس کے رد پر بہت ساری قرآن پاک میں آیات، اور ساتھ ساتھ کہ تمہاری پکار اور دعا اللہ ہی سنتا ہے، اس پر بھی دلائل بیان ہوئے. آج اس سے اگلے جو ایک پہلو ہے جس کی آڑ میں شرک ہمارے ملک میں رائج ہے. ایک تو یہی وہ پردہ تھا کہ مردے سنتے ہیں
اس آڑ میں انہیں پکارا جاتا، اس عقیدے باطل ذہن میں رکھ کے پکارا جاتا۔ اس سے آگے جو پہلو ہے کہ جب اہل شرک کو کہا جائے کہ یہ غیر اللہ کی پکار شرک ہے، ان کی نظر نیاز منت منوتی چڑھاوا اور یہ تمہاری دعا پکار نہیں سنتے اور یہ جائز نہیں، ایک بڑا جواب میں وہ اعتراض یا ایک شبہ پیش کر کہ ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف اللہ اور اپنے درمیان ان کو ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے، ہم وسیلے کے قائل ہیں اور آپ وسیلے کے انکاری۔ یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، ان کے ذریعے ہماری بات اللہ تک پہنچتی ہے۔ جب یہ عقیدہ بنا لیا پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ عقلی اور دلائل پیش کر ہوتے زیادہ بنے بنائے گڑے گڑائے جو عام آدمی کی ذہن کو لگیں اور قبول ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، شان اور مقام، عزت اور وقار جو ہے وہ عوام میں اس کا بیان ہی نہیں ہو۔ لوگ بیگانے ہیں، جہالت کا شکار ہے، اللہ کی ذات کی معرفت نہیں، تو پھر وہ لوگ ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور یہی باتیں پھر آگے سنی سنائی جو شیاطین نے وحی کی ہوتی ہیں، القاء کی ہوتی ہیں، پھیلائی ہوتی ہیں، وہی پھر آگے بندہ بیان کرتا رہے۔ کہ دیکھو وسیلے کے بغیر تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، کوئی بندہ ہے جو وسیلے کے بغیر ایک قدم بھی اٹھا سکے؟ ہر بندہ محتاج ہے کسی نہ کسی ذریعے کا، کسی نہ کسی وسیلے۔ مثلا یہ دور تک آواز پہنچانے کے لیے ہم سارے محتاج ہیں اس لاؤڈ سپیکر کے، تو ایک وسیلہ ہوا دوسروں تک آواز پہنچانے۔ ایسے ہی آپ یہاں تک پہنچنے میں اور آنے میں کئی وسیلے اختیار کر کے آئے۔ کوئی سائیکل پہ آتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ آتا ہے، کوئی گاڑی پہ آتا ہے، دوسرے شہر جانے کے لیے، یا کوئی آپ نے مکان بنانا ہو، گھر بنانا ہو، مسجد بنانی ہو، کوئی چیز بنانی ہو، تو آپ جگہ جگہ ایک ایک بندے اور چیز کے محتاج۔ بلکہ وہ مثالیں ایسی دیتا ہے کہ بندہ جو اللہ کی شان اور مقام کو جاننے والا ہے وہ تو اس بات پہ ہنستا ہے کہ یہ اس بندے کو ہو کیا گیا ہے، یہ دلائل کیسے دے رہا۔ بھئی ہم اگر اولیاء اور غیر اللہ سے مانگے تو ہم تو مشرک ہوئے، اور آپ بھی تو مسجدوں میں مدرسوں میں چندہ مانگتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، یہ شرک نہیں۔ اب عام آدمی سوچتا ہے کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم اولیاء سے مانگ رہے ہیں، انبیاء سے مانگ رہے ہیں، وہ فوت شدہ ہیں جبکہ ہمارے نزدیک وہ زندہ ہیں، ہم ان سے مانگ رہے ہیں تو یہ شرک ہے، اور آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں چندہ اور عام لوگوں سے، تو یہ توحید ہے، اور آپ مشرک نہیں ہیں اور ہم مشرک۔ ایسے ہی گھر میں بندہ بھائی کو کہتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے، بیوی کو کئی کام کہتا ہے، روٹی پکا دو، روٹی لا دو، یہ چیز لا دو، پانی لا دو، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، تو یہ مدد شرک نہیں ہے، اور آپ لیتے ہیں، اور جو ہم مدد مانگتے ہیں وہ شرک۔ کسی کے ساتھ ساتھ ملتی جلتی بہت ساری باتیں، کسی افسر کو، کسی بڑے کو ملنا ہو تو درمیان میں کسی سفارشی کی ضرورت ہوتی ہے، چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے، درمیان میں کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈائریکٹ بندہ نہیں جا سکتا، نہیں مل سکتا، نہیں پہنچ سکتا،
تو یہ سارے ہمارے وسیلے ہیں، ذریعے ہیں۔ حالانکہ اس کا دوسرا پہلو بھی بیان ہو سکتا ہے۔ اگر چپڑاسی کے لیے مثال یہ آپ نے دینی ہے تو پھر آپ نے انبیاء کی، اولیاء کی مثال کس کے ساتھ دی ہے اور کس کے ساتھ جوڑی؟ یعنی ان کو بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ شرک ثابت کرتے کرتے ہم نے انبیاء اولیاء کی بھی توہین کر ڈالی۔ کس کے ساتھ ان کی مثال کو، ذات کو جوڑا ہے؟ مثلا ایک چوکیدار کی حیثیت کیا ہوتی؟ اندر جا کے وہ اطلاع کرتا ہے فلاں آپ کو ملنے آیا ہے، وہ کہتا ہے اس کو آنے دو۔ وہ جب بندہ اندر چلا جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ باہر نکل جائیں، آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، آپ تو یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے، کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، بات ہی نہیں سن سکتے۔ زیادہ سے زیادہ چپڑاسی کی یہی درجہ ہوتا ہے۔ تو کس کے ساتھ مثال دی ہے؟ کن پاکیزہ ہستیوں کی، اور کتنے درجے والی اور عظمت والی اور شان والے نفوس قدسیہ جو ہے ان کی کس کے ساتھ، یعنی جوڑی کس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بہت سارے معاشرے میں پھیلائی ہوئی بات ہے۔ دیکھو مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، سیڑھی کے بغیر مکان پہ تو نہیں جا سکتے۔ یہ سیڑھیاں بنا کے بیچارے، ان کو ڈنڈے بنائے ہوئے ہیں اور سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں بزرگوں کو، اور ان کے اوپر پاؤں رکھ کے یہ چڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں مثال کیسے دی ہے اور کس کے ساتھ دی۔ یہ ساری وہ مثالیں ہیں جو معاشرے میں گھوم رہی ہے، گھمائی گئی ہیں، پھرائی گئی، تو ان کی کتاب و سنت کی روشنی میں حالانکہ کوئی حقیقت نہیں، یہ اس لائق اور قابل ہی نہیں ہے مثالیں کہ ان کا رد کیا جائے، لیکن عوام الناس میں چونکہ پھیلائی جاتی، جب خاموشی اختیار ہو، کوئی بات نہ ہو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی جواب نہیں، یا اس کا کوئی توڑ نہیں، یا یہ بات کوئی حقیقت ہے یا سچی ہے۔ اس لیے ان سطحی باتوں کا چلتے چلتے رد ہو جاتا ہے تاکہ یہ ذہنوں سے کھرچ دی جائیں اور نکال دی جائیں کہ ان باتوں کی کوئی حیثیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کی پکار اور دعا کے لیے کسی وسیلے اور ذریعے کی ضرورت نہیں۔ جو باتیں کہی جاتی ہے یہ مخلوق کے لیے تو ہو سکتی، یہ مخلوق کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن خالق کے لیے یہ نہیں ہو سکتی، معبود کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ان ساری مثالوں سے بلند ہے اور پاک۔ قرآن پاک میں اس نے کہہ دیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، لہذا اس کے ساتھ مثالیں نہ بیان۔ پھر قرآن وضاحت کی ہے فلا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ اللہ نے روکا ہے، منع کیا، میرے ساتھ مثالیں کیوں دیتے ہو، کیوں میرے لیے ایسی مثالیں بیان کرتے ہو جو مخلوق کے لیے ہیں اور وہ میرے لیے بیان کرتے ہو۔ ذرا اس مسئلے پر تھوڑی سی کتاب و سنت کی روشنی میں ذرا غور کریں کہ سارا شرک جو ہے وہ اسی کی آڑ میں کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے اور ہمارا ذریعہ ہے، ان کے ذریعے اللہ ہمیں دیتا ہے اور یہ سنتے ہیں، ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اب ذرا کتاب و سنت کی روشنی میں اس سارے باطل نظریے اور عقیدے پر غور کریں تاکہ بات آسان لفظوں میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں جو ہے وہ ہر جوان خاص کر اپنے ذہن میں رکھے، طلباء اپنے ذہن میں رکھے کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ قبر پہ میں سجدہ کرتا ہوں لیکن یہ عبادت کے لیے نہیں کرتا، یہ عبادت نہیں ہے۔ چڑھاوا میں چڑھاتا ہوں، نذر و نیاز میں دیتا ہوں، لیکن یہ عبادت نہیں۔ طواف میں قبر کا کرتا ہوں، ان کچھ ہوتا ہے نا الزام، لیکن ہمارے ہاں تو کوئی الزام ایسا ہے ہی نہیں جو خلاف حقیقت ہم بات کریں، ایسی تو کوئی بات۔ مثلا ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا انبیاء کو نہیں مانتے یا اپنے جیسا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہر ذی عقل بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ الزام ہے، یہ حقیقت نہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء کو نہیں مان،
ہر شیب شور یہ جانتا ہے کہ یہ بات الزام ہے، حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں، کوئی بندہ انکار اس سے نہیں کر سکتا، کسی وہ مکتبہ ہائے فقہ سے تعلق رکھتا ہو انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام کہتے ہیں کہ قبر پہ آپ سجدہ کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ الزام لگا رہے ہیں، ہم تو نہیں کرتے۔ ایسی مثالیں، ایسی تصاویر، ایسے کلپس موجود ہے کہ قبر بھی ہے اور سجدہ بھی ہو رہا ہے، یہ انکار نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے قبر کو پکا کیا ہوا ہے، اس کا انکار نہیں، قبہ بنائے ہوئے ہیں، انکار نہیں، طواف کرتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، انکار نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ عبادت نہیں، معبود اللہ ہی۔ ہر مسلمان کا یہی یقین، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان عقیدہ یہی ہے کہ معبود کون ہے؟ اللہ، اس کے سوا کوئی۔ لیکن یہ جو سارے وہ کام کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، ہم عبادت کے طور پہ نہیں کر رہے، معبود اللہ۔ اب اس پہ آپ ذرا غور کریں اور سوال کریں اور پوچھیں ان سے، ایک سجدہ قبر پر ہے اور ایک سجدہ اللہ کے لیے، آپ دونوں کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں، مسجد میں کر رہے ہیں، ہر مسلمان کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ آپ سجدہ اللہ کے لیے مسجد میں کر رہے ہیں، نماز کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، یہ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور سب کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ جو ہم سجدہ آپ کریں گے، نماز پڑھیں گے، جمعے کی نماز پڑھیں گے، تو یہ سجدہ کیا ہے؟ عبادت۔ ایسے ہی یہی سجدہ ایک بندہ قبر پہ بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے سجدہ تو ہے لیکن یہ عبادت نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہی سجدہ اللہ کے لیے ہے تو عبادت، غیر اللہ کے لیے ہے تو عبادت نہیں۔ ایک بندہ قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے نظر نیاز دیتا ہے، سارے دیتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ یہ عبادت؟ جب یہی نظر و نیاز، یہی بکرا، یہی ذبیحہ اور یہی دیگ، یہی چاول، یہی شرینی غیر اللہ کے لیے ہے تو کہتا ہے یہ عبادت نہیں۔ بھائی یہی کام اللہ کے لیے کریں تو آپ عبادت سمجھتے ہیں، غیر اللہ کے لیے کریں تو یہ ان کی عبادت کیوں نہیں ہے؟ بیت اللہ کا طواف کریں تو عبادت ہے، قبر کا طواف کریں تو عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کے طور پہ تو نہیں کر رہے، یہ کیا ہے پھر؟ اگر یہ عبادت نہیں ہے تو پھر بتایا جائے کہ یہ ہے کیا؟ تو پھر جواب زیادہ سے زیادہ یہی دیا جائے گا کہ یہ عبادت تو نہیں ہے لیکن یہ تعظیم ہے، یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ سب کچھ تعظیم، تقریم، تعظیم کے لیے جا رہی۔ پھر ہمارا سوال ہے، کیا صحابہ کرام نے یہی امور جو تم کرتے ہو قبر پر، یہ صحابہ کرام نے تعظیم کے لیے کی؟ جس بزرگ کے قبر پر تم یہ سارا کچھ کرتے ہو، سب سے زیادہ لائق یہ قبر پر اگر کسی کے ہوتے تو وہ کس کی قبر تھی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی قبر کون سی ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ شان میں، مقام میں، عزت میں، تقریم میں، تعظیم میں سب سے اعلیٰ ترین جگہ اس وقت اللہ کی زمین پر لکھا ہے علماء کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک قبر کے جس حصے میں، جس مٹی میں حضور کا جسم پاک لگا ہوا ہے، وہ مٹی، وہ جگہ اللہ کی ساری زمین سے بہتر، افضل و اولیٰ، اس سے زیادہ افضل اور جگہ کون ہو سکتی؟ تو آپ ذرا بتائیں کہ جو کام اس قبر پر تعظیم کے لیے اصحاب رسول نے نہیں کیے، وجہ بتائیں کہ انہوں نے کیوں نہیں کی؟ یا تو دلیل دیں کہ نہیں، انہوں نے حضور کی قبر پر قبہ بنایا تھا، انہوں نے حضور کی قبر پر طواف کیا تھا، وہاں انہوں نے چڑھاوا چڑھایا تھا، وہاں بکرے اور اونٹ ذبح ہوتے تھے، دودھ تقسیم ہوتا تھا، وہاں چاول یا روٹیاں بانٹی جاتی تھی، وہاں لنگر چلتا تھا۔ یا تو اس پر کوئی دلیل دیں، دلیل نہیں ہے تو سوال ہے کہ اصحاب رسول نے ایسا کیوں نہیں کیا؟
وہ ان کو وقت نہیں تھا، فرصت نہیں تھی، محبت نہیں تھی، یا وہ ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھتے تھے؟ کوئی وجہ تو ہوگی، وہ وجہ بتا دے۔ لہذا یہ بات بالکل خلاف حقیقت ہے کہ ہم کرتے تو ہیں لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت نہیں ہے تو عبادت کہتے کس کو ہے؟ یہی امور، یہی اعمال اللہ کے لیے ہوں تو عبادت، اور وہی اعمال وہی امور غیر اللہ کے لیے ہوں تو آپ کہتے ہیں عبادت نہیں۔ ہم کہتے ہیں عبادت نہ بھی ہوں تب بھی یہ اعمال جائز قبر والے کے لیے خاص نہیں ہے، نہیں ہے جائز، ہیں یہ عبادت، نہ بھی ہوں فرض کی عبادت تب بھی یہ جائز نہیں، لیکن ہے عبادت، عبادت کا سلسلہ جاری۔ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہود اور نصارہ مشرکین مکہ قبروں پر، مزاروں پر، درباروں پر اور بتوں پر یہ سارا کچھ کرتے تھے، اور یہی وہ کہتے تھے کہ یہ معبود نہیں ہے، عبادت کے طور پہ ہم نہیں کرتے۔ ما نعبدہم، ہم عبادت کے لیے نہیں کرتے۔ قرآن پاک پڑھ، پھر کیوں کرتے ہو؟ پھر وجہ کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کافر کہتے تھے، وہ مشرک کہتے تھے کہ ہم عبادت کے طور پہ نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور ہمارے درمیان یہ وسیلہ، ذریعہ، سفارشی۔ آج یہ تم نے شروع تو نہیں کیا، یہ تو مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کے طور پہ نہیں کر رہے۔ نظر دیتے تھے، نیاز دیتے تھے، سجدے کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، سارا کچھ یہی کرتے تھے جو آج قبروں پر ہو رہا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ وہی کہتے، عبادت نہیں ہے۔ شفاعنا عند اللہ، اللہ کے درمیان ہمارے یہ سفارش، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی آگے درتگاہ ہے اللہ کے ہاں یہ ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم عام لوگ ہیں، عام ہیں، ہماری نہیں سنتا، ہماری نہیں قبول کرتا، اور ان کی موڑتا ہی۔ صرف اس جملے پہ غور کر لیں کہ ان کی موڑتا ہی نہیں، لائیں وہ ہستی، وہ شخصیت جس کی آج تک کوئی موڑی نہ ہو، بتا دیں کوئی ایسی شخصیت، ہستی کا نام لیں جس کی کوئی نہ کوئی موڑی نہ ہو، واپس نہ کی ہو، یہ نہ فرمایا ہو کہ میں یہ آپ کی خواہش اور دعا قبول نہیں کرتا۔ کوئی ایسی ہستی و شخصیت کا نام بتا، پھر تو یہ جملہ آپ کا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں، میں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میری امت فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ آپ کی دعا خواہش قبول نہیں ہوگی، آپ کی امت فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ بتائیں ہوئی ہے یا نہیں؟ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے مانگا تھا، واپس کیا تھا دعا کو کہ نہیں ایسا نہیں، بیٹا غرق ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، لوط علیہ السلام نے مانگا تھا۔ کس کس نے مانگا ہے اور کس کس کی کون کون سی دعائیں قبول ہوئی ہے، یہ اس کی مرضی۔ وہ بے نیاز ہے، جس کی چاہے مان لے، جس کی چاہے واپس کر دے، یہ اس کی مرضی۔ یہ اصول سرے سے اصول ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی کی موڑتا نہیں یا موڑ سکتا نہیں، وہ محتاج ہے نعوذ باللہ۔ جس کی چاہے وہ موڑے، جس کی چاہے وہ قبول کرے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ صمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی فوج، کسی جتھے، کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، جو چاہے کرے وہ مان لے، اس کی مرضی۔ ماننے پہ آ جائے تو جس کی مرضی مان لے، گناہ گاروں کی نہیں سنتا، گناہ گاروں کی نہیں مانتا۔ بے شمار واقعات احادیث میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی مان۔ جب شیطان اللہ کے دربار سے ملعون ہوا، مردود ہوا، دھتکارا گیا، باہر نکل جا، یہاں سے اتر جا، زمین کی طرف جا۔ کس کو کہا؟ اللہ نے شیطان کو۔ شیطان نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک پھر مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا جا، تیری دعا
قبول کس کی قبول کر لی ہے بھائی وہ بے نیاز ہے ہوں تم سارے شیطان مگر لگ جاؤ بھائی تو بڑا مستجاب و دعوات یہ دعا ہی قبول ہوتی ہے یہ مگر ہی لگ شروع کر دو جس کی دعا قبول ہو جائے کیا دلیل ہے کہ وہ ولی ہے دلیل ہی نہیں ولایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کی پیروی کرے بس قبول کر لے دعا اس کی مرضی نہ کرے اس کی مرضی کرامت دے اس کی مرضی نہ دے اس کی مرضی یہ شان اس کی ہے یہ اختیار رب کا ہے ولایت کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ وہ کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہو بس وہ اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا دوست پڑھے قرآن کے پاک کی کوئی آیت حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کی دعا قبول ہو نہیں شرائط ولایت میں یہ چیز موجود نہیں ہے قبول کر لے تو اس کی مرضی انکار نہیں کر سکتا کہ ولی کی دعا قبول ہی نہیں کرتا قبول کرے کرتا ہے اس کی مرضی ہے نہ کرے بھی تو اس کی مرضی ولی ہونے کے لیے دعا کا قبول کروانا یا کرنا شرط نہیں ہے ولی کے لیے کتاب و سنت کی پیروی شرط کتاب و سنت کا مطالعہ کرے پڑھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وسیلے کے انکار ہم وسیلے کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں وسیلے کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وسیلے کے لیے ذریعے کے لیے سفارش ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں گے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَا یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں قریب اس لیے یہ وہ عبادت کرتے ہیں مشرکین مکہ یہی کہتے تھے یہودی عیسائی یہی کہتے انبیاء اولیاء کی قبروں پہ پوچھتے تھے اور کہتے یہی تھے کہ ہم عبادت نہیں کر رہے آج بھی یہی کہتے عبادت نہیں کر رہے وسیلہ ہے ذریعہ ہے قرآن پاک پڑھے سارا قرآن پڑھے اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں اور اس تحقیق کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن پاک یا اس طرح اگر آسان کرنا ہو قرآن پاک میں سے ساری وہ دعائیں الگ کر قرآن پاک کی وہ آیات جو دعاؤں پر مشتمل ہے پھر غور کریں قرآن پاک کی وہ آیات جو دعاؤں پر مشتمل ہے جو بطور دعا کسی نہ کسی نبی اور پیارے کی دعا ہے اور وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ فلاں میرے نبی نے مجھ سے ان الفاظ سے دعا کی وہ قرآنی دعائیں الگ کر ان ساری دعاؤں کو پڑھیں اور پھر غور سے پڑھیں کسی ایک دعا میں کسی نبی اور ولی کا کسی بزرگ نے وسیلہ ڈالا ہو تو وہ آیت پڑھ کے سنا یہاں تو دعا وسیلے کے بغیر ہوتی یہ جو ختم ہوتا ہے ختم کے بعد جو مولوی دعا کرتے ہیں یہ کہاں سے وسیلہ آدم علیہ السلام سے وسیلہ شروع ہوتا ہے آن مولوی تے مکتا ہے پوری سند پڑھتے فلاں کا واسطہ فلاں کا وسیلہ فلاں کا وسیلہ فلاں کا وسیلہ کربلا کے شہیدوں کا وسیلہ کربلا کے شہیدوں کے خون کا وسیلہ اہل بیت کا وسیلہ پنجتن پاک کا وسیلہ انبیاء کا وسیلہ اولیاء کا وسیلہ ایک ایک وسیلہ ڈالتے ہیں پوری گردان یاد کی ہوتی ہے رٹی ہوتی ہے وسیلہ بتاؤ کیا قرآن دعا کوئی نہیں انبیاء اولیاء کی دعائیں قرآن میں موجود نہیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں کسی ایک دعا میں کسی کا وسیلہ ہو تو پیش کیجئے کوئی ایک دعا ایسی ہو جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو اور کسی دوسرے کے عقیدے کی حمایت اور ترجمانی کرتی ہو تو اس آیت کو پڑھیں قرآن پاک کے اندر جو دعائیں ہیں وہ اس وسیلے سے جو مروجہ ہمارا وسیلہ ہے جو ہمارے ملک میں رہ جائے جو ہمارے ماحول میں رہ جائے جو ہمارے معاشرے میں رہ جائے اس پر کوئی ایک ترجمانی کرتا ہو بیان قرآن پاک نے کیا کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى یہ ہے وہ وسیلہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہی کے لیے ہے اسماء حسنہ پیارے نام
بہت سارے بے شمار نام، کچھ مخلوق پہ زہر کیے، کچھ مخلوق پہ زہر بھی نہیں کیے، اتنے نام ہیں اس کے۔ ان میں سے 99 نام کی وہ حدیث معروف ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے 99 نام یاد کرے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا کرے، پھر اس کے مطابق اس کا عقیدہ ہو۔ 99 نام کس کے ہیں؟ اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کے اکثر جو قرآن پاک چھاپتی ہیں کمپنیاں، انہوں نے ایک طرف اللہ کے نام شروع میں 2 ورقوں میں چھاپے ہوتے۔ اب حدیث میں آ گیا تھا کہ 99 نام کس کے ہیں؟ اللہ۔ اب لوگوں نے کیا سوچا، اللہ کے نام 99 ہے تو پھر رسول اللہ کے کتنے ہونے چاہیے؟ پھر غور کریں، بات تھوڑی سی، ماحول ہمارا اس کا متعامل تو نہیں ہے، لیکن سنیں، اللہ کے 99 نام ہے، حدیث میں آ گیا کہ اس کے نام کتنے ہیں؟ 99۔ جو ناموں کو یاد کرے، حفظ کرے، اس کے لیے جنت کی بشارت۔ اب لوگوں نے سوچا اللہ کے نام تو 99 ہیں، رسول اللہ کے کتنے ہونے چاہیے؟ رسول اللہ پیچھے نہ رہ جائیں اللہ سے، نعوذ باللہ۔ بھائی اللہ خالق ہے، محمد مصطفیٰ مخلوق۔ شان، مقام، عزت، عظمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے شان ثابت ہو وہ حضور کے لیے ثابت کرنا شروع۔ بھائی 99 نام اللہ کے ہیں تو رسول اللہ کے بھی 99 ہونے چاہیے۔ میں تو مشورہ دیتا کرنا بس 2-4 وعد کر لو، 99 کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے بڑھاؤ، آگے لے جاؤ۔ پھر 99 نام رسول اللہ کے حدیث میں نہیں تھے کہ اللہ رسول اللہ، جس طرح اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے اس کے 99 نام ہیں، اس طرح حدیث ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں، ایسا حدیث نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے بنائے رسول اللہ کے 99 نام اور دوسری طرف وہ چھاپ۔ کئی مساجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، محراب میں ایک طرف اللہ کے نام 99 ہوتے ہیں، دوسری طرف رسول اللہ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں۔ برابر وہ تصور دیا ہے کہ اللہ سے ہم نے پیچھے نہیں رہنے دینا، نعوذ۔ پھر وہ 99 نام چلو حدیث میں ہوتے، رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں غالباً حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میرے 5 نام ہیں۔ میرے کتنے نام ہیں؟ 5۔ حضور فرماتے ہیں میرے 5 نام۔ اللہ نے مجھے ماہی بنایا ہے، اللہ نے مجھے حاشر بنایا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے عاقب بنایا ہے، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے۔ یہ حضور بیان۔ اس کے علاوہ حضور کی کئی صفاتی نام ہیں جو قرآن میں ہیں، لیکن 99 نہیں ہیں۔ یہ حد قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ صفات گننا چاہیں 99 سے زیادہ آپ کو مل جائیں۔ حضور کی صفات کی کوئی حد ہے؟ بے شمار ہوں گی، بہت ساری ہوں گی، لیکن یہ جو تصور ہے کہ 99 نام اللہ کے ہیں تو لہذا رسول اللہ کے ہم نے 99 بنانے ہیں، یہ بنائے گئے۔ پھر علمی اپروچ تو اتنی تھی نا، پھر 99 نام بنانے بہ گئے، پھر بہن لگے تو پھر وہ 99 نام پورے نہ ہوں۔ اب کیا کریں بھائی؟ پھر ان کے ناموں میں یاسین لائے، طٰہٰ لائے، تاسین میم لائے۔ اب بتائیں یاسین یہ کس کام ہے محمد مصطفیٰ کا؟ دلیل کیا ہے؟ یہ تو حروف مقطعات، یا الگ ہے، سین الگ ہے، یہ تو رسول اللہ کا نام نہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کوئی پتہ نہیں۔ اتفاق ہے نا مفسرین کا کہ حروف مقطعات کا معنی مفہوم کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ جانتا ہے تو تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ رسول اللہ کا نام ہے؟ طٰہٰ یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا ہے؟ نہیں، ثابت نہیں۔ رسول اللہ کا ہے؟ نہیں۔ اس کا معنی ہے اللہ جانتا۔ رسول اللہ کے ناموں میں داخل کیا، کچھ اللہ والے نام ادھر داخل کیے، کچھ حروف مقطعات والے لے آنے کی کوشش کی، بس 99 پورے کرنے، 98 بھی نہیں، 99 پورے کر سا، تاکہ پتہ لگے باسی بھی پڑھے لکھے لوگ۔ پھر وہ تاسین، یاسین، اور رافضیوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کاف ہا یا عین صاد
یہ امام حسین کے نام. اب بتائیں کون مقابلہ کرے؟ یہاں تو مقابلہ ہو رہا ہے اللہ کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان. نعوذ باللہ. یہ جاری کیا ہو؟ انہوں نے کاف سے مراد کربلا ہے. اب دو جواب. کیا دلیل ہے؟ جو تمہارے پاس دلیل ہے وہی ان کے پاس دلیل. وہ کہتے ہیں یاسین کس کا نام ہے؟ یہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کا. یا سے مراد رسول اللہ ہے، سین سے مراد بھی رسول اللہ ہے، تو لہذا اس پر دلیل. کہتے ہیں دلیل کوئی نہیں. کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، کاف سے مراد کربلا ہے. دلیل ہمارے کو ساڑھے کول بھی کوئی نہیں، دلیل تواڈے کول بھی کوئی نہیں. جی تواڈا کام چل سکتا ساڈا بھی چل سکتا. کاف سے مراد کربلا، ہا سے مراد کہتے ہیں یہ ہلاکت، یا سے مراد یزید کی ہلاکت. یا سے مراد یزید ہے، عین سے مراد جو ہے آگے صاد سے مراد یہ حضرت عین سے مراد علی ہے، صاد سے مراد حسین کا صبر ہے. جو الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد. الف لام میم کا ہم یہی معنی لیتے ہیں نا. آپ نے بھی گھروں میں لکھا ہوتا ہے نا لوح قرآنی، تو پھر وہ برکت کے لیے نیچے ایک روایت بھی گھڑی ہوئی ہے کہ جس گھر میں دکان میں یہ ہو وہ تو پھر برکت مکدی ہے نہیں تو گاہک تھلو تھوڑ دے ہی نہیں. جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کے اللہ کی پناہ ہے اس معاشرے. رد کریں تو رد کرنے والا جو ہے وہ اجنبی محسوس ہوتا. کہ یار آج تک سن دے آیا تھے، آج تک کہندے آیا تھے، سارے کرتے ہیں نئی گل سنی. اور نئی ساڑی نئی وہ ہے جیڑی تساں گھڑی بنائی. ہماری ساری باتیں پرانی ہیں جو اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ اتاری وہ پرانی. نئی تو تمہاری ہے، بدعت نہیں ہوتی ہے یا سنت نہیں ہوتی. کہتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد ہے. اب آپ بتائیں الف سے مراد اللہ تو سمجھ آگے کیوں پہلا حرف کون سا ہے؟ الف ہے قرآن میں سورۃ البقرہ میں. الف لام میم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا پہلا حرف بھی کون ہے؟ الف ہے. سمجھ آ گئی. اب جبریل کا پہلا حرف کون ہے؟ جیم ہے. تو لام تو آخر میں ہے. پھر تو انکن اندر سے وہ جب آخر تے نہ ہو لام ہوئے وہ بھی الف لام سے مراد وہ ہے. میم سے مراد تو محمد سمجھ آتا ہے کیونکہ محمد کا پہلا حرف میم ہے اور الف لام میم میں بھی پہلا حرف جو ہے وہ میم ہے. یہ تو سمجھ آ گئی ہے. لیکن لام تو آخر میں ہے. یا تو نا الف جیم میم ہوتا پھر تو سمجھ آتی تھی. یہ تو الف تو لام میم ہے. اس سے مراد اللہ جبریل محمد کیسے ہو گئے؟ لیکن یہ ساری باتیں یہ ساری بات قرآن پاک پہ پیش کریں. قرآن یہ کہتا ہے ان دعاؤں کو پڑھیں کہ وہ دعائیں کیا تھی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے ہیں اچھے نام اس کے. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولله الأسماء الحسنى، اللہ کے لیے اسماء حسنہ. فادعوہ بہا، اس سے پکارو، ان ناموں سے پکارو. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے پکارو. کس کو؟ اللہ. تم کہتے ہو کربلا والوں کے خون کے نام سے پکارو، اہل بیت کا واسطہ. ایسی ایسی دعائیں یہ آپ نیٹ پہ مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا لگا لیں، بڑی لمبی دعا ہے. جدوں روز دعا کرتا سی عمران خان واسطے یا اللہ نو جیل نہ لے جائیں، کہیں اللہ نے قبول کی تھی. مستجاب و دعوات تو ہے نا، اللہ نے قبول فرمائی. یہ الگ بات ہے کہ وہ لے جانا نہیں چاہتا تھا، اللہ نے لے گیا. لیکن دعا کرتے تھے، روزانہ بلائے جاتے تھے اور دعائیں وہ کرتے لمبی لمبی. سارے سیاسی جماعتوں کے
ان کے لیڈروں کی جب مائیں بیویاں بڑے فوت ہوتے تھے تو یہ اسپیشل مولوی تھا دعا کے لیے، اس کی دعا سن لیں. کون سا وہ وسیلہ شرکیہ جو ان کی دعا میں نہیں ہے؟ تو یہ واسطہ ہے اہل بیت کا، تو یہ واسطہ ہے شہداء کربلا کے خون کا، یہ ساری ان کی دعائیں میں وسیلے موجود. کتابیں پڑھ لیں، دعائیں ان کی سن لیں، دعائیں ان کی پڑھ لیں. جب ان کی دعائیں یہ ہیں تو دوسرا گروہ رافضی یا بریلوی ہو تو وہ بہت پیچھے اس حوالے سے. جب ان کی حالت کیفیت یہ ہے تو دوسروں کی کیا ہو؟ جو یہ کہتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں کہ ہم تو توحید والے ہیں یا توحید پرست ہیں یا ہم توحید مانتے ہیں، توحیدیوں کا یہ حال ہے تو اہل شرک کی حالت کیفیت کیا ہو؟ ان پر کیا گلا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کہتا ہے میرے نام خوبصورت ہے، پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ، اس کے پیارے ناموں کے ساتھ. یہ ہے توحید، یہ ہے دین، یہ ہے اصل دین کا نچوڑ مغز کہ اللہ کو ان کے ناموں سے پکارا ہے. مشرکین مکہ وسیلہ ڈالتے تھے دعاؤں میں، تو جدوں پھنس جانا نا پھر ادوں خالص دعا کرتے سن صرف اللہ کو. جدوں بہت زیادہ پھنس جانا مشرکین مکہ اس ویلے دعا کرتے آئے اللہ سے، اور جدوں عام حالات میں ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کس کے وسیلے سے؟ بزرگوں کے، نبیوں کے، ولیوں کے، قبروں کے، بتوں کے، ان کے وسیلے سے مانگتے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا برعکس عام حالات میں اللہ کو بلاتے ہیں، جدو پھنس جانا تو غیر اللہ نو پکار. بس تھوڑا سا پرانے مشرکوں سے آگے بڑھے ہیں، وگرنہ بالکل برابر کھڑے. پرانے دور کے مشرکین پھنس جانا تو کنوں بلاندے ہے؟ اللہ نو. ہن تو مشرک صحیح پھنسے بلاندا ہے غیر اللہ. وہ حدیث مشہور نہیں ابو جال دے بیٹے، وہ حضور علیہ السلام جب مکہ فاتح کیا تو وہاں دوڑ پڑا کہ میں تے ابو جال دا بیٹا، میں نے کنہیں چھوڑنا ہے، مجھے تو مار دیا جائے، یہاں سے دوڑ جاؤ، نکل جاؤ. دوڑا، یمن کی طرف دوڑنا چاہتا تھا. وہ جدہ بندرگاہ تھی، وہاں سے بحری بیڑے پہ کشتی پہ چڑھ گئے. کشتی جدو ڈولن لگی نا، طوفان دی نظر ہو گئی، وہ ڈولن لگی تو شاہ ملا جڑا ہی وہ کہنے لگا اللہ نے پکارو، اللہ کو پکارو. تھے مشرک لیکن اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور کہتے تھے کہ مشکل سخت ہو تو وہاں اللہ کی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، قرآن کی آیت ہے، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص کس کو پکارتے تھے؟ اللہ. جب نجات مل جاتی، خشکی میں آتے تو پھر شرک کرتے. ابو جال کا بیٹا جدوں ملا دی گل سنی نا تو بڑا حیران جو ہویا. ملا نے کیا کہا کہ طوفان کی کشتی پھنس گئی، اللہ کو پکارو وہ نکالے. ملا دی گل سن کے تے ابو جال دا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگا کہ لات عزا کو نہ پکارے. لات عزا منات جن کی عبادت کرتے رہے آج تک، جو ہمارے معبود تھے، جن کو سجدہ، جن کی نظر نیاز چڑھاتے رہے، ہم ان کی عبادت نہ کریں، ان کو نہ پکارے. لات عزا، لات منات کون تھے؟ ولی تھے، بزرگ تھے، فوت ہو گئے تھے، ان کی تصویریں پوجی جاتی تھی، ان کو پکارے. ملا نے کہا نہیں اے سردار اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے، وہ یہاں تری میں اور پانی میں اور دریا میں، سمندر میں وہ مشکل حل نہیں کر سکتے، صرف یہاں اللہ ہی کرتا ہے. یعنی ساڑھے استاد سن وہ پنجابی چاہتے ہیں بہت کھوبے دے ماڑے ایتھے نہیں اپڑتے چکڑے چ، وہ خشکی چاہتے ہیں ایتھے نہیں پہنچتے، لہذا اللہ کو پکارو. اکرمہ کے دماغ میں گل بہ گئی. اللہ دی مرضی ہے نا کہ حضور سمجھاتے رہے، سمجھ نہیں پایا، صحابہ سمجھاتے رہے، سمجھ نہیں پایا، تو کیڑا نقطہ تے کیڑے ویلے تے کیڑی جگہ تے سمجھ آ گیا ہے. کشتی دے وچ چڑھے ہویا کہنے لگا
ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ کے کرنا کی ہے پھر واپس پلٹو محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد کے غلام بنتے ہیں پھر واپس آ گئے تھوڑا سا دریا کے اندر سمجھ آیا سمجھ بندے ادو ہی آتا جب ڈبتا پیا ہوئے بند سامنے نظر آ رہا تھا کہنے لگا یہاں نہیں وہ پہنچتے فرمایا پھر مجھے واپس اتار دو میں نہیں جاؤں گا میں تو دوڑ کے جا رہا تھا کہ محمد کی دعوت صحیح نہیں ہے وہی تو وہ محمد فرماتے تھے کہ مشک خشکی اور تری میں تمہارا مشکل کشا کون ہے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ یار جی وہ ساڑی نہیں سنتا اسی وسیلے کے طور پہ پکارتے ہیں وسیلے کے طور پہ بزرگوں کو نبیوں کو ولیوں کو پکارتے ہیں او اللہ کے بندو اصول یہ ہے کہ وسیلہ پاس ہونا تو پھر تو سمجھ آندی ہے کہ وسیلہ نیڑے جن کو شاید منگنی ہے دیونی ہے وہ دور ہے پھر تو وسیلے دی سمجھو کوٹھے تے چڑھنا ہو کوٹھا دور ہے تے پوڑی سیڑھی نیڑے پھر تو سمجھ آئی تسی باہر تے افسر ڈی سی صدر اندر وہ دور تے تسی باہر درمیان ہے جو چوکیدار ہے وہ نیڑے ہے سمجھ آندی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ واسطے مثالہ کیوں بیان کرتے ہو جن کو تم بلاتے ہو وہ دور اور جس کو بلایا جا رہا ہے وہ نزدیک ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں انبیاء اولیاء اپنی قبروں میں تمہارے نزدیک ہیں یا اللہ کی ذات نزدیک ہے ہمارا سوال ہے اس کو حل کرو اگر تو سید علی حجویری لاہور والے وہ تمہارے قریب ہیں اللہ دور ہے تو پھر وسیلہ علی حجویری ہونا چاہیے اگر پیر عبد القادر جیلانی بغداد میں ان کی قبر ہے وہ آپ کے نزدیک ہیں اللہ کی ذات دور ہے پھر تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو وسیلہ ہونا چاہیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر مدینہ طیبہ میں ہے اگر ان کی قبر ان کی ذات تمہارے نزدیک ہے اس سے کس سے اللہ کی ذات سے تو پھر تو سمجھ سیدنا علی کی قبر نجف میں ہے عراق میں ہے اگر وہ آپ کے نزدیک ہے تو سمجھ آ رہی آپ کی بات مقبول ہے سمجھ آ رہی لیکن اگر یہ ساری ہستیاں دور ہے قرآن پڑھ لیتے اگر یہ قریب ہے تو پھر ان کے ذریعہ بناتے ان کو وسیلہ بناتے اور اگر وہ قریب ہے قرآن پاک پڑھے دوسرے پارہ سورۃ البقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے لوگ پوچھیں میرے بارے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی جب آپ سے سوال کریں آپ سے پوچھیں میرے بندے کون کہہ رہا ہے اللہ جب آپ سے پوچھیں کس سے محمد مصطفیٰ سے جب آپ سے پوچھیں اللہ کس سے مخاطب ہے محمد مصطفیٰ سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں کہ میں کتنا دور ہوں کسی وسیلے ذریعے کے ساتھ مجھے بلائیں پکاریں میں کتنا دور ہوں اگر مجھ یا کتنا قریب ہوں اگر پوچھے تو آپ جواب دیں فَإِنِّي قریب میں بہت زیادہ قریب ہوں کتنا قریب ہے قرآن خود اپنی تفسیر آپ کر رہا ہے سب سے بہترین تفسیر قرآن کی یہی ہے نا قرآن اپنی تفسیر آپ کرے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے فَإِنِّي قریب میں قریب ہوں یا اللہ تو کتنا قریب ہے اسی آیت کی تفسیر دوسری آیت نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں لے آؤ کوئی شارک سے زیادہ قریب ہو وسیلہ کس کے لیے تلاش کرتے ہو او اللہ کا حیا کرو اس کی شان کو سمجھو اس کے مقام کو جانو اس کے وقار کو پہچانو اس کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہو جو تمہاری شارک سے قریب ہے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ ابھی تمہاری دعا پکار کے الفاظ بن کے زبان پہ نہیں آتے میں تو اس سے بھی قریب ہوں جس منہ سے مانگتے ہو میں اس سے بھی قریب ہوں آپ کے الفاظ سوچ پہلے طلب دل میں دماغ میں آئے گی
پھر وہ الفاظ سوچ بنیں گے، وہ الفاظ آ کے زبان پہ دانت اور زبان کے ملانے سے وہ الفاظ بنتے ہیں، میں تو اس سے بھی قریب ہوں، یعنی ابھی تو نہیں، جو تم مانگو گے میں وہ پہلے ہی جانتا ہوں، میرے لیے وسیلہ تلاش کر۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری ورید سے، شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں، اس سے زیادہ قریب ہوں، یہ نہیں کہا اتنا قریب ہوں جتنی شاہرگ قریب ہے، نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ اللہ جی اس سے کتنا زیادہ؟ فرمایا جتنا سوچو گے اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، ساری دنیا تو اسے دور ہے، میں تم سے قریب ہوں۔ قریب ہوں کس لیے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے بلائے، جب بھی کوئی مجھے پکارے میں جواب دیتا ہوں، جب بھی کوئی مجھے پکارے۔ اب آپ نے نماز پڑھنی ہے نا جمعے کی، نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی، الحمدللہ رب العالمین، ہر بندہ پڑھے گا تو ہر بندے کا الگ الگ جواب دے کے رب کہے گا حامدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی بلاتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ الرحمن الرحیم مثنى علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی، تم پڑھتے جاتے ہو، اللہ ہر کا جواب دیتا جاتا، ہر کا الگ الگ، یہی اس کی شان۔ یہ تسی امام جمعے کی نماز پڑھائے تو تسی مگر امام دے پڑھو تو تواڈے چ کوئی 2 4 5 بندے اونچی پیچھے پڑھنا شروع کر دے تو امام قرات نہیں کر سکتے، قرات امام پہ بوجھل ہو جائے، اختلاط ہو جائے، نہیں پڑھ سکے گا۔ آپ کو فاتحہ دل میں پڑھنے کا حکم ہے، کیوں کہ اونچی آواز سے آپ نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو امام نہیں پڑھ پائے۔ حدیث ہے رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی، سب اسم ربک الاعلی آپ نے پڑھنی شروع کی قرات، پیچھے صحابی نے اونچی آواز سے قرات شروع کی، حضور پڑھتے گیا، وہ پیچھے پڑھتا گیا، حضور نے سلام کیا، فرمایا جب میں اونچی قرات کرتا ہوں تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، مجھ پر قرات بوجھل ہو گئی تھی۔ کیوں؟ جب 2 4 5 10 بندے، یا این سمجھ لو اور آسان لفظیں سمجھانا، اگر یہیں سے 2 4 بندے بولنا شروع کر دیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار چپ کرو، سانو خطبہ نہیں سمجھ آ رہا، سن رہے، ایسی نہیں سمجھا۔ کیا مانا کہ 5 7 10 بندے ایک مجمع میں ایک حال ہے، اچھی سارے بولن تو باقیوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے انہ یعلم الجہر وما یخفا، ایک کھلا میدان ہوئے، اس میدان میں ساری مخلوق ہوئے، اگلے ہون تے پچھلے ہون، جنات ہون تے انسان ہون، حیوان ہون تے چوان، جناب درند جو مخلوقات ہے، اکو واری اکو میدان اچ آ جان تے سارے اپنے اپنی لوڑ ضرورت مطابق منگ دے جان تے بولی جان اکٹھے ہو کے، جنات بھی بولے، انسان بھی بولے، حیوان بھی بولے، پرند چرند بھی بولے، مانگتے جائیں، سارے مل کے بولیں۔ میں ہر کی الگ الگ سنتا بھی ہوں، الگ الگ قبول بھی کرتا ہوں، الگ الگ دینے پر بھی قادر ہوں، یہ اس کی شان۔ ایسے 2 بندے اونچی بولن تے بندے سمجھ نہیں آتی بات۔ انہو یعلم الجہر وما یخفا، تو پھر وہ جو منگن میں دے دیاں تو ساری مخلوقات میرے کو لے کے چلی جائیں، تو ساری مخلوق کا بس ہون سانو کسے سونے تے چاندی تے مال تے دولت پیسے دی لوڑے نہیں، ساڑیاں نسلیں سور گئیں، سارا کچھ لب گیا، پر میں ساری مخلوقات کو میں دے دوں، وہ لے کے چلے جائیں، تو پھر میرے خزانے میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنے سوئی سمندر میں ڈبو ہوتے دے پانی کمی ہوں دیئے وہ ہوں دیئے۔ اللہ فرماتا ہے میرے خزانے انہیں بھی کمی نہیں ہوتی، وہاں ہوتی ہے کمی، سوئی کے ساتھ پانی کا کچھ حصہ لگ جاتا ہے، اتنی کمی تو ہو جاتی ہے نا جتنا سمندر سے پانی سوئی کے ساتھ لگ گیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں تو اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، یہ اس کی شان۔ اس کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہو جو خود کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے میں ہر وقت میرے بندے اس چاہت میں ہوتا ہوں کہ میرا بندہ مجھے کب پکارے، مجھے کب بلائے،
وہ کہتا ہے کہ میں تو اس طلب پہ ہوں، استجیب. یہ علماء اور طلباء جانتے ہیں کہ یہ باب استفعال ہے جس میں طلب، تڑپ، چاہت، یہ فائدہ اس باب. وقال ربکم ادعونی استجب لکم کا معنی کیا بنے گا؟ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کی طلب میں رہتا ہوں کہ بندہ مجھے کب پکارے، کب بلائے، میں سنوں اور اس کی قبول کروں. جو مجھے نہ بلائے میں ناراض ہوتا ہوں، جو مجھے بلائے میں اس سے خوش ہوتا ہوں. میں تو خود کہتا ہوں ہر روز ہر رات آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا، ہے کوئی غریب مجھ سے رزق مانگنے والا. میں روزانہ کہتا ہوں کہ ہے کوئی. اس مثال میں تسی آئی سمجھو، ایک دروازے تے بندہ جاوے، بادشاہ ہو وقت کا، سارے خزانے اپنے سارے لے کسی کے دروازے پہ چلا جائے، دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کوئی چیز چاہیے، تو وہ فون کر رہے ہوئے بادشاہ دے نوکر نو، بھائی یار میں نے کوئی شاید لے دے ہوگا، وہ بے وقوفا جی دینا ہی میں نے تو فون کرنے دی دیر لینا، وہ دروازے پہ کھڑا ہے. کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اس کے کسی پی این کو یا غلام کو یا نوکر کو فون کر رہا ہو، رابطہ کر رہا ہو کہ بادشاہ سے مجھے یہ چیز لے دو، بادشاہ تو دروازے پہ کھڑا ہے. تم کس کے دروازے پہ جا رہے ہو؟ جو دینے والا ہے وہ تو خود کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا. کس کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہو؟ پڑھیے قرآنی دعائیں پڑھیے. میں کہا کرتا ہوں عقیدہ سمجھنا ہے نا، صرف قرآنی دعائیں شروع کر دیں پڑھنی، وہ الگ کر لیں، قرآنی دعائیں پڑھنی شروع کر دیں، پھر تمہیں توحید سمجھ آئے گی کہ انبیاء دعائیں کیسے کرتے. کسی وسیلے کا، کسی ہاڑے کا، کسی طفیل کا بالکل تصور ہی نہیں. مجھے فلاں کے وسیلہ معاف کر دے، فلاں کے ذریعے معاف کر دے، بحق فلاں، بحق فلاں، یہ شرک ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، یہ اس کی ذات و صفات میں شرک ہے، اور اس کو محتاج کہا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے کہ فلاں کہے تو دیتا ہے، وگرنہ نہیں دیتا. نہیں، وہ تو بے نیاز، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی. پڑھیے دعائیں قرآنی. آدم علیہ السلام ذرا شروع کریں گے. آدم علیہ السلام کیا کہا تھا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دعا ربنا ہے کوئی وسیلہ؟ ربنا کا کیا معنی ہے؟ اور ربنا کا یہی معنی ہے نا کہ یا اللہ فلاں فرشتے کا واسطہ ہے، جبریل کا واسطہ ہے، نبی کا واسطہ ہے. لوگوں نے پھر روایت کو گھڑا کہ نہیں آدم علیہ السلام رو رو کے تھک گئے، تو پھر جدو ویکھیا با کوئی دعا نہیں قبول ہوندی، تو پھر انہوں نے کہا یا اللہ محمد پاک دا واسطہ ہی مینوں معاف کر. تو اللہ پاک نے پوچھا با تہان کیویں پتا محمد پاک کون ہے؟ فرمایا یا اللہ جدو میں بنایا ہی تو میں تیرے عرش ال ویکھیا، تیرے عرش تے لکھے ہوئے آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں اس ویلے سوچ رہی کوئی بہت بڑی ہستی ہے جہاں نام عرش تے لکھے ہوئے ہے، اس واسطے میں وہ واسطہ پایا، ہون تے دعا قبول کر. اللہ نے پھر دعا قبول کر لی. اس کا ایک ہی جواب ہے لعنت اللہ علی الکاذب، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. حیا کرو رسول اللہ کے بارے میں، حیا کرو اللہ کی ذات کے بارے میں. قرآن کی نص کا انکار. قرآن کیا کہتا ہے؟ آدم علیہ السلام روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، پھر میں نے ان کو کلمات سکھلائے، ان کلمات سے اس نے مجھے پکارا، میں نے وہ کلمات جو سکھائے تھے وہ اس نے پڑھے، میں نے سنے، قبول کیے. یا اللہ وہ کون سے تھے؟ قالا ربنا ظلمنا. قرآن کہہ رہا ہے ربنا ظلمنا. تصور ہی نہیں ہے وسیل. آگے پڑھ لیں. نوح علیہ السلام. آدم علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ نوح علیہ السلام. جب قوم نے ستایا، پریشان ہوئے، 900 سال، 1000 سال کے قریب 950 سال تبلیغ کر لی، قوم نے نہ مانا. کتنے 100 سال؟ 950 سال. 950 سال تبلیغ نوح علیہ السلام. تو بیٹا بھی مسلمان نہیں ہویا،
تے بیوی بھی نہیں ہوئی. پھر مشکل کشا جد روا تو پھر اللہ دی ذات تھی. پھر 950 سالوں بعد بولے فدعا ربہ فدعا ربہ فدعا ربہ. کس کو پکارا؟ اللہ. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما. نوح علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ. رب حب لی من الصالحین بیٹا مانگ رہے. ابراہیم علیہ السلام کس سے؟ رب حب لی رب حب لی. کوئی ہے کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ کوئی درمیان میں کوئی سفارشی. رب حب لی رب حب لی من الصالحین. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ان معی ربی سیہدین. سیدنا موسیٰ علیہ السلام وَعَيُّوبَ اذ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. سیدنا یونس علیہ السلام پڑھیے رب اغفر لی وہب لی ملکا. حضرت سلیمان علیہ السلام اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ دے. تو یہ دینے والا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے. یوسف علیہ السلام رب السجن احب الی. اے اللہ میرے لیے قید بہتر ہے. رب کو پکار رہے ہیں. یوسف علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے. عیسیٰ ابن مریم کو پڑھیے. دیگر انبیاء کو پڑھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہم ربنا انزل علینا. اے اللہ ہم پر تو نازل کر دسترخوان. تو نازل کر آسمان سے پکا پکایا کھانا. اے اللہ تو عطا فرما دے. اے اللہ تو المائدہ دسترخوان